من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور چھاؤں دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر ہو سکتے زندے اور مردے، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالی سنوا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں، ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ میرے پیغمبر مگر ڈرانے والے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے آپ کو دین حق دے کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس کے اندر ڈر سنانے والا نہ ہو، جتنی بھی آپ سے پہلے امتیں گزر چکی ساری امتوں کے اندر ہم نے ڈر سنانے والا نبی بھیجا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور میرے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، معجزے لے کر، صحیفے لے کر اور روشن کتابیں لے کر، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پس کیسے تھا میرا عذاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سورۃ فاطر کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 26 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں، خصوصاً اشرف المخلوق، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل مخلوق یعنی کہ انسان، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے فقیر ہیں، منگتے ہیں الی اللہ، کس کے؟ یہ سارے اللہ سے فرمایا لینے والے ہیں، اور وہ اکیلا بے نیاز، وہ دینے والا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ لوگ اس مسئلہ کو نہیں مانیں گے، کون سا مسئلہ؟ کہ دینے والا اکیلا اللہ ہے اور لینے والی ساری اس کی مخلوقات، اس مسئلے پر فرمایا اگر یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں بھی ایسے معبود بنا لیں گے اور ایسے داتا بنا لیں گے جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو فرمایا پھر میں ایسی مخلوق کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو ختم کر کے، تباہ و برباد کر کے، فنا کر کے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اس کی جگہ نئی مخلوق لے آؤں۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں مجھ پر کوئی مشکل بھی نہیں کہ میں ایک کو ختم کروں اور نئی لاؤں، یہ میرے اوپر بالکل آسان ہے۔ اور دوسری بات، ایک شبہ تھا، لوگوں کا ایک غلط خیال تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد اس کا فرمایا، اور وہ غلط خیال یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ تم دنیا کے اندر جو مرضی کرتے رہو، تم پیروں کی اولاد ہو، تم پیروں کے مرید ہو، تو اس لیے جو مرضی کرتے رہو، قیامت کے دن یہ خود تمہیں بچا لیں گے، یہ خود تمہیں وہاں سے چھڑوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن چاہے کوئی پیر کا بیٹا ہے، چاہے کوئی نبی کا بیٹا ہے، چاہے کوئی نبی ولی کا بیٹا ہے، قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا ہے، اور کوئی وہاں پر دوسرے کے کام بھی نہیں آ سکتا، مدد بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی وہاں مشکل میں پھنسا ہوگا تو دوسرا اسے کوئی مدد کے لیے بھی نہیں پہنچے گا، فرمایا اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ اس لیے فرمایا اپنا جو ہے وہ نامہ اعمال درست کریں اور اپنا حساب خود وہاں پر دیں گے۔ اور آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافر اور مومن کی کچھ تمثیلات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہے، اور ان پر نازل ہونے والی شریعت و کتاب کو بھی مانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو ان ساری باتوں کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر، فرمایا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ جب یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ نے کچھ تمثیلات دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، فرمایا ایک بندہ اندھا ہے جسے نظر کچھ نہیں آتا، اور ایک بندہ بینا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ اسے نظر آتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے کے اندر فرمایا کچھ نظر نہیں آتا اور روشنی کے اندر ہر چیز نظر آتی ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، فرمایا چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ فرمایا جو فوائد چھاؤں سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ دھوپ سے نہیں ہوتے، اور جو فائدے دھوپ سے حاصل ہوتے ہیں وہ چھاؤں سے حاصل نہیں ہوتے، تو پھر یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، فرمایا مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو پھر کافر اور مومن بھی برابر، مشرک اور موحد برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک بندہ ہے وہ صرف ایک رب کا پجاری ہے، اس کی پیشانی جھکتی ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اگر اس کا ماتھا فرمایا لگتا ہے تو صرف کس کے در پر؟ اللہ کے در پر۔ فرمایا اسی کے سامنے وہ جھکتا ہے، اسی کے سامنے وہ سجدے کرتا ہے۔ اور ایک طرف ہے کہ جس کی پیشانی در در پہ جھکتی ہے، کبھی اس کی پیشانی کسی نبی کے در پر جھک گئی، کبھی اس کی پیشانی کسی ولی کے در پر جھک گئی، کبھی اس کی پیشانی گائے کے سامنے جھک گئی، کبھی اس کی پیشانی گھوڑے کے سامنے جھک گئی، کبھی درخت کے سامنے جھک گئی، کبھی قبر پر جھک گئی۔ فرمایا اب ذرا آپ ہی بتاؤ انصاف سے، جس کی پیشانی ایک اکیلے اللہ کے در پہ جھک رہی اور جس کی پیشانی در در پہ جھک رہی ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جس طرح دن اور رات برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح فرمایا چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں، مردے اور زندہ برابر نہیں، اسی طرح فرمایا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے تفصیلات بیان کی سمجھانے کے لیے۔ پھر فرمایا ایک بندہ کلمہ پڑھ کر مکمل اس کلمے کا اقرار کر کے اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک کلمہ گو مشرک ہے جو کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ ہاں فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء۔ یہ دیکھیں ایک حوالہ نکالیں جی، سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 122، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 122۔ صفحہ نمبر 173، صفحہ نمبر 173، رکوع شروع ہو رہا ہے، نیچے 2 لائنیں ہیں، آخری 2 لائنیں صفحے کی، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا، روشنی دی کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا ہے۔ فرمایا یہ شخص جو روشنی والا ہے، ایمان والی روشنی، کمم مثلہ فی الظلمات، یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کہ جو اندھیروں کے اندر ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں کے اندر ہے، کفر و شرک کے اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ ان اندھیروں سے نکل نہیں سکتا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، فرمایا اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے ان کے اعمال کو۔ کافر سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، بڑا نیک عمل کر رہا ہوں، لیکن فرمایا یہ اس کے گمان کے مطابق تو اچھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اچھا شریعت کے مطابق اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ اس کے لیے
اس کا جو عمل مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا کر اس کے سامنے شیطان رکھ دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ فرمایا ان کی کوشش ضائع جا رہی ہوتی ہے، ان کی فرمایا محنت ضائع جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں۔ شرک کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، فرمایا ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی ضائع جا رہی ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی ضائع جا رہی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، فرمایا صرف اس کے عقیدے ایمان کی خرابی کی وجہ سے اس کی ہر چیز کیا چلی جاتی ہے، اس کی محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا کوئی اچھے اعمال کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء۔ یہ دیکھیں آخری جو اللہ نے تمثیل بیان کی ہے نا، زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اس کی اللہ نے مزید آگے وضاحت کی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا، یہ اللہ نے تمثیلیں بیان کی ہیں۔ کافر اور مومن کو اللہ نے مشابہت دی ہے، ان کے ساتھ کافر اور مومن کو اللہ نے مشابہت دی ہے، آنکھوں والے اور نابینا کے ساتھ، تاریکی اور روشنی کے ساتھ، چھاؤں اور دھوپ کے ساتھ، زندہ اور مردہ کے ساتھ۔ زندہ کی مثال ہے ایمان اور مردہ کی مثال ہے کفر۔ یہ اللہ نے تشبیہیں دی ہیں، اور یاد رکھیے قانون یہ ہے کہ جس چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو اس کے اندر وہ چیز اتم درجے کی پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ چیز اتم درجے کی پائی جاتی ہے، اور جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کے اندر اتنی وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اب اللہ نے کفر اور اسلام کو تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ زندہ اور مردہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے پیغمبر جس طرح مردہ نہیں سنتا نا کسی کی بات، اسی طرح کافر بھی آپ کی بات سن نہیں سکتے۔ اب کافر کو تشبیہ کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ مردہ کے ساتھ۔ اور تشبیہ کس چیز میں ہے؟ نہ سننے میں۔ کس چیز میں ہے تشبیہ؟ نہ سننے میں۔ یعنی جس طرح مردہ نہیں سنتا اسی طرح میرے پیغمبر کافر بھی آپ کی بات نہیں سن سکتے، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس چیز کے اندر وہ چیز اتم درجے کی پائی جاتی ہے، یعنی جتنا زیادہ مردہ نہیں نہ سنتا اتنا زیادہ کافر نہیں سنتا۔ مردے کے اندر زیادہ وہ چیز پائی جا رہی ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ تشبیہ۔ مثال کے طور پر آسان مثال میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی، ایک بندہ ہے اس کی بہادری کی وجہ سے، اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے یار یہ تو بڑا شیر ہے، یہ بڑا شیر ہے۔ اب اس بندے کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر شیر والی صفت پائی جا رہی ہے، بہادری۔ شیر بہادر ہوتا ہے نا، تو اب اس بندے کو تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے؟ شیر کے ساتھ، اس لیے کہ شیر کی ایک صفت اس کے اندر پائی گئی، بہادری والی۔ اب یہ بہادری والی صفت اتنی زیادہ اس بندے کے اندر نہیں پائی جا رہی جتنی زیادہ شیر کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس بندے کو تشبیہ دی گئی ہے شیر کے ساتھ، اسی طرح کافر کو تشبیہ دی گئی ہے مردے کے ساتھ، کہ جس طرح مردہ نہیں سنتا اسی طرح کافر بھی سنتا، تو یہ تشبیہ ہے۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ قانون اللہ نے بیان کیا، میرے پیغمبر قانون تو یہ ہے کہ مردہ سنتا نہیں، مردہ سنتا، پہلے اللہ نے قانون بیان کیا، پھر فرمایا اس قانون سے ایک چیز کو استثناء کیا، ہاں جسے اللہ سنانا چاہے اللہ اسے سنا سکتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، قانون یہ ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں، لیکن اس چیز میں سے استثناء کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ کی قدرت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ وہ جس کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ وہ درختوں کو سنانا چاہے درختوں کو بھی سنا سکتا ہے، وہ تنوں کو سنانا چاہے تنوں کو بھی، وہ پتھروں کو سنانا چاہے پتھروں کو بھی سنا سکتا ہے۔ یہ تو صرف انسان کی بات، وہ ہر چیز کو سنا سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ مردہ سنتا
نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ایک حوالہ سورۃ النمل نکالیں جی، سورۃ النمل، سورۃ النمل پارہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر جی 462، صفحہ 462، سورۃ النمل آیت نمبر 80۔ یہ قانون جو ہے قرآن مجید نے بیان کیا، یہ سب کے لیے عام ہے۔ اس چیز کے اندر اللہ نے کوئی استثناء نہیں کیا کہ نبی سن سکتے ہیں ولی نہیں سن سکتے، نبی سن سکتے ہیں یا عام بندہ نہیں سن سکتا۔ قانون سب کے لیے عام اللہ نے بیان کیا ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی غوث ابدال یا کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب، سب کے لیے عام قانون عام ہے۔ فرمایا سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 ہے، فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فرمایا میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو اپنی پکار، اپنی آواز۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اللہ نے سنانے کی نفی کی ہے، سن سکتے ہیں، اللہ نے سنانے کی نفی کی ہے، میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے لیکن سنتے ہیں۔ یہ کوئی جہال مجہول بندہ اور جاہل بندہ ہی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ عالم بندہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے سنانا یہ ہوتا ہے اسماع، سنانا کسی کو وہ کیا ہوتا ہے اسماع، اسمع یسمع اسماع، وہاں پر تھا نا ان اللہ یسمع، اللہ سنا سکتا ہے جسے چاہتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سنانا۔ اور سمع یہ ہوتا ہے سننا، سمع تب پایا جاتا ہے جب اسماع ہو، سنانا ہو تو سننا پایا جاتا ہے، جب سنانا نہ ہو تو سننا۔ اب میں جب کسی بندے کو کوئی بات نہیں سناؤں گا وہ سن سکے گا؟ میں سناؤں گا تو وہ سنے گا نا۔ اللہ نے اسماع کی نفی فرمائی ہے، میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے، فرمایا جب سنا نہیں سکتے تو اگلا سن بھی نہیں سکتا۔ میں سناؤں گا تو کوئی سنے گا نا، جب میں نے سنا نہیں تو سننا کیسے اس نے؟ اس لیے اسماع کی نفی سے سمع کی نفی خود ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ولا تسمع الصم، اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، اور بہروں کو بھی، اس جملے سے بھی اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ سنا تو نہیں سکتے لیکن سنتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ آگے اللہ نے بہروں کو، اللہ نے فرمایا بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں پر بھی کہیے کہ میرے پیغمبر آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے لیکن بہرے سنتے ہیں، یہاں بھی کہیے نا۔ پھر ایک جملے پہ کیوں یہ بات ہوتی ہے کہ سنا تو نہیں سکتے لیکن سنتے ہیں؟ پھر کہیے کہ اگلے جملے پہ بھی بہرے سنتے ہیں، جیسے مردے سنتے ہیں تو بہرے بھی سنتے ہوں گے نا۔ پھر ایک جملے پہ اپنی جو ہے من پسند بات نکال لینا اور اسے دلیل بنا لینا، اگلے جملے کو چھوڑ دینا، یہ تو نا انصافی ہے۔ پوری آیت پھر جو ہے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے نا۔ فرمایا اذا ولوا مدبرین، تو اس لیے اللہ نے قانون بیان فرمایا میرے پیغمبر آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہو چکے ہیں، ان انت الا نذیر۔ اس کے مقابلے اب دیکھیں یہ رب کا قرآن ہے، ایک طرف رب کا قرآن ہے اور ایک طرف روایات پیش کی جاتی ہیں، اور وہ روایات جو بالکل من گھڑت، جن کے اوپر محدثین نے گفتگو کی اور بحث کی ہے، جس حدیث کے اوپر محدثین بحث کر رہے ہیں وہ عقیدے کے معاملے کے اندر کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ عقیدے کے معاملے کے اندر وہ روایت قبول کی جائے گی جس کا ٹکراؤ بھی قرآن سے نہ ہو اور جس پر بحث بھی نہ ہو، اختلاف بھی نہ ہو، کیونکہ عقیدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عقیدہ معمولی چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے عقیدے کے معاملے کے اندر کوئی چیز چھپائی نہیں، ہر چیز قرآن کے اندر، اور مبہم بھی نہیں رکھی۔ دیکھیں مختلف روایات آتی ہیں، کوئی کہتا ہے جناب نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جو میری قبر پر درود پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پر درود پڑھے گا میں اسے۔ اب بندہ ان سے یہ سوال کرے یہ اللہ کے نبی نے کب فرمایا ہے؟
یہ اللہ کے نبی نے کب فرمایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی اس وقت قبر کے اندر موجود تھے جس وقت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا؟ اللہ کے نبی کو کیسے پتا چل گیا کہ میں جب قبر میں ہوں گا تو میں اس کو سنوں گا جو میرے پاس آئے گا میری آواز؟ اس سے تو اللہ کے نبی کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے۔ سوال ہے نا، اللہ کے نبی نے کب فرمایا ہے کہ میں جب قبر پر میری کوئی درود پڑے گا میں اس کو سنوں گا؟ اپنی زندگی کے اندر فرمایا اگر، تو پھر اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ کے نبی ابھی قبر کے اندر تو گئے نہیں۔ تو اس لیے یہ روایات ہیں، ان پر بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس بات کا یقین کریں گے جو رب کے قرآن نے جس کا فیصلہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان نے اس کی تائید فرمائی۔ اور اللہ کے نبی کا سچا فرمان کبھی قرآن کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ فرمایا ان انت الا نذیر، میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ دین حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، اور ساتھ ساتھ اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے لوگ قومیں آئی ہیں ان سب کے اندر ڈرانے والے بھی آئے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لیکن یہ لوگ آپ کو اگر جھٹلاتے ہیں تو فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، تسلی رکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے، واضح دلائل لے کر آئے اور واضح صحیفے لے کر آئے، کتابیں، روشن کتابیں لے کر آئے، اس کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا۔ ثم اخذت الذین کفروا، لیکن فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے اپنا عذاب بھیجا اور جتنے انکار کرنے والے لوگ تھے ان کو میں نے پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے اندر ہم نے ان کے واقعات بیان فرما دیے۔ اب میرے پیغمبر قرآن پڑھیے اور دیکھیے ان کا انجام کیسے ہوا تھا، اور ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے اور ان کو بتائیے کہ جو لوگ نہیں مانتے پیغمبروں کی بات اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات کو نہیں مانتے، فرمایا ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا